کیا جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہونا قطع رحمی ہے؟ اگر میاں بیوی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں پھر حالات کی وجہ سے الگ ہوں تو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، جوائنٹ فیملی سے میاں بیوی کا الگ ہونا یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آتا، وہ تو انسانی فطرت ہے۔ دیکھیں اگر الگ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جہاں پیدا ہوئے تھے ہم بھی وہیں رہتے آج، تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے گئے، آدم علیہ السلام کے شادیاں کر کے الگ ہوتے گئے تو پوری دنیا آباد ہو گئی، اتنے بڑے بڑے ملک آباد ہو گئے، ورنہ تو سارے وہیں گھس گھس کے رہ رہے ہوتے ابھی تک آدم علیہ السلام کے گھر میں ہی۔ سوچو کہ 6 ارب انسان ایک ہی بنگلے میں رہتے، کتنی بڑی ٹینشن ہوتی۔ جو الگ ہوتا اس کو ہم تانا دیتے کہ تم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہے ہو تو رشتہ داری توڑ رہے ہو، تو یہ انسانی نیچر ہے، جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں الگ ہو جاتا ہے، آبادی بڑھتی ہے، تو یہ الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ آپس میں محبت سے ہو جانا چاہیے، لڑک بڑھ کے نہیں ہو تو اچھا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے سید ریحان زیب کوئٹہ، تھوڑا ہمارا مسائل کا ناغہ ہو گیا تھا، رمضان کی وجہ سے میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا، تو آج دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب کوشش کریں گے جو دن ہیں چینل پہ مسائل چلنے کے، جو ٹائم پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی ہم پابندی کریں۔ پہلا سوال ہے جی، مسجد میں اگر SOP پر عمل نہ ہو تو نماز کہاں پڑھیں؟ ان کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے۔ سوال سے آگے جو انہوں نے پوچھا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں اگر آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اور احتیاط پر عمل نہ ہو، لوگ فاصلے سے کھڑے نہ ہو رہے ہوں اور مل مل کے کھڑے ہو رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ اگر کسی علاقے میں آس پاس کی تمام مساجد میں کرونا وائرس کے سلسلے میں باجماعت نمازوں کے دوران بیان کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جاتا ہو تو کیا یہ صورتحال جماعت چھوڑنے کا عذر بن سکتی ہے؟ جناب سید ریحان صاحب، علماء کا جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد، بہت غور و خوض کے بعد، اس میں یہی سجیشن دی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ مسجد میں حاضری ہو۔ تو اگر کسی مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا تو ہماری رائے یہی ہے کہ ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے ان حالات میں افضل ہے، کیونکہ اس پہ کئی دفعہ ڈاکٹروں کی اور رپورٹ پیش کی جا چکی ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا ایک آدمی سے کئی آدمیوں کو لگ رہا ہے۔ اب اس میں بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو کئی اس پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں۔ کسی کو اس پر اعتماد ہے تو عمل کرے، نہیں تو جس مفتی کی بات پر اعتماد ہے وہی پھر اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ شوگر کے مریض کے لیے رمضان کے روزے کا حکم، فیصل قریشی شکارپور سے، اگر شوگر کا مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے؟ ہاں واقعی اگر شوگر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو پہلے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سردیوں میں اگر رکھ سکتا ہے تو قضا سردیوں میں کرے۔ یاد رکھیں فدیہ اس پر ہوتا ہے جو ساری زندگی روزہ نہ رکھ سکے۔ اگر آپ سردیوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، ایک ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ رکھا، اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، تو روزے میں اصل یہی ہے کہ آپ کو قضا رکھنی پڑے گی، اور اگر قضا کی آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، قضا بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ فدیہ دے سکتے ہیں شوگر کے مریض، کیونکہ ایک دم شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور مسئلہ کھڑا، یعنی اس میں موت کا خطرہ ہوتا ہے، شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم، اگر پلاٹ یا زمین اس لیے لی ہے کہ رقم محفوظ ہو جائے تو اس صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ عبدالحفیظ کند کوٹ سے۔ دیکھیں جو پلاٹ لیا جاتا ہے نا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے، اس پلاٹ میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہوگی پلاٹ بیچ دیں گے، تو وہ تجارتی پلاٹ ہی ہے، یعنی وہ ایسا پلاٹ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ آپ نے خریدا ہے کہ بھئی میرے پاس ایک انویسٹمنٹ ہوگی تو میں بعد میں جو ہے اس میں گھر بھی بنا لوں گا، اور خیال ہوا تو چلو میں کرائے پہ دے دوں گا، زرعی زمین ہے تو اگا لوں گا، اور پھر یہ بھی ایک آپشن تھا دماغ کے کسی کھانچے میں تھا کہ یار کسی کام نہیں آیا تو چلو بیچ دیں گے، تو اگر اس طرح کا ڈاؤٹ تھا تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تھا کہ ابھی خرید لیتا ہوں بعد میں جب قیمت بڑھی تو بیچ دوں گا، تو کیش اماؤنٹ گھر میں رکھنے سے بہتر ہے پلاٹ خرید کے رکھو، تو یہ نیت تھی تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ کیا صدقہ فطر رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے عشرے میں دے سکتے ہیں؟ احمد نواز اٹک سے۔ جی ہاں، رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے پہلے عشرے میں بھی دے سکتے ہیں، عید سے پہلے دینا بہتر ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ گھر میں حافظ نہ ہو تو تراویح کیسے پڑھیں؟ گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو تراویح کس طرح پڑھی جائے؟ عبدالصمد کینیڈا سے۔ بھائی علم طرح سے پڑھ لیں، چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں، سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، کسی بھی طرح سے پڑھ لیں۔ حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا حاملہ عورت رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتی ہے جبکہ طبیعت خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہو؟
محمد ہارون الرشید یو پی سے، اگر غالب گمان ہے کہ حاملہ عورت نے روزہ رکھا تو واقعی اس کی طبیعت خراب ہوگی، یہ زیادہ تر دماغ اسی طرف جا رہا ہے، تو پھر حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو بھی جس خاتون کو بھی پریگننسی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس پریگننسی میں روزہ رکھنے سے باقاعدہ نقصان ہو رہا ہے یا ہونے کا غالب گمان ہے تو پھر تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ادروائز روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں زیادہ اچھا کہ ان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ڈاکٹروں میں بھی ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا چاہیے، دو تین ڈاکٹروں کی رائے لے لینی چاہیے۔ زکوٰۃ میں سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی چاہیے؟ جس قیمت میں ہم سونار سے سونا خریدتے ہیں یا جس قیمت پر ہم سونار کو واپس بیچتے ہیں؟ بنت عبید اللہ انڈیا سے۔ زکوٰۃ کسی چیز کی جو ریسیل ویلیو ہے نا اس پر ہوتی ہے۔ آپ نے جب سونا جو ہے کسی کو بیچیں گے، یعنی مارکیٹ میں جب بیچنے جائیں گے، سونار کو نہیں، مارکیٹ میں جب بیچنے، سونار تو بہت کم قیمت پہ لے گا نا، سونار جس قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہے تو وہ والی قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے، اس قیمت پہ آپ زکوٰۃ دیں گے۔